بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف۔ پہلی کہانی ہمیں سینڈ کی ہے عائشہ نے لاہور کینٹ سے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی مجھے میرے کزن نے بتائی تھی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے کزن جو تھے جی ٹی روڈ سے گجرانوالہ گئے، ان کو کوئی ضروری کام تھا وہاں پر، ساتھ میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھی لیا ہوا تھا۔ وہ دونوں سفر کرتے ہوئے گجرانوالہ پہنچے۔ سارا دن انہوں نے کام کاج اپنا نپٹایا، جو ان کا کام تھا، لوگوں سے ملنا تھا، وہ سب انہوں نے کر کے ڈیلنگ وغیرہ۔ تو جب وہ فارغ ہوئے تو ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3-4 بج چکے تھے، اور ابھی ان لوگوں نے کھانا بھی کھانا تھا۔ کہتے ہیں کھانے کے لیے ہم لوگوں نے جلدی سے ایک ہوٹل کا رخ کیا، اور وہاں پر ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ واپس نکلا جائے، کیونکہ دھند پڑنے لگی تھی، اور ہم لوگوں کا کوشش تھی کہ ہم دھند بڑھنے سے پہلے لاہور واپس پہنچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جلد از جلد نکلنے کی ٹھانی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کچھ راستہ جو ہم نے کاٹا وہ تو بہت اچھا کٹ گیا ہمارا، مگر جیسے ہی ہم درمیان میں پہنچے لاہور اور گجرانوالہ کے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر دھند جو تھی زیادہ نہیں ہمیں محسوس ہوئی، لیکن سڑک بالکل سنسان ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، دھند آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک جگ پوائنٹ ایسا آیا کہ بالکل ہر طرف ایک کوہر، ایک دھند کی چادر جو تھی اس نے لپیٹ لیا زمین کو۔ اب ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اللہ کے اوپر توکل کر کے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور اپنا سفر سوچ رہے تھے کہ جاری رکھیں، کیونکہ اس طرح کے موسم میں ہمیں کہیں پر بھی کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں نظر آ رہا تھا جہاں ہم ٹھکانہ کر سکیں، تو اس لیے ہمارا چلنا ہی بہتر تھا۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی یا کوئی ٹرک، کوئی بس ہمارے پاس سے گزر جاتی تھی، تو جس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جانے وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر تھوڑا سا دھند کا ہلکا ہوا دباؤ، تو ہم نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا اور تھوڑی سی رفتار بڑھائی موٹر سائیکل کی۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سے ایک بائک گزر کے گئی، اور وہ بہت تیزی سے گزر کے جا رہی تھی۔ اس کے اوپر ایک خاتون اور ایک لڑکا بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مرد تھا اور پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اسی بائک کے پیچھے، ہم نے بھی اپنی رفتار تیز کی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے کہ چلو 1 سے 2 بھلے، مگر وہ بائک والا اپنی دھن میں چلا رہا تھا موٹر سائیکل۔ جو خاتون پیچھے بیٹھی تھی، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے برقع پہن رکھا تھا۔ ایک دم سے اس خاتون نے ہماری طرف دیکھا اور برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ جیسے ہی اس نے نقاب اٹھایا، ہماری جیسے جان نکل گئی جسم سے۔ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، اس کے چہرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، بس کالی کالی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن کے اندر لالی بھری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آتش فشاں کوئی دہک رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ لالی تھی اس کی آنکھوں کے اندر، ارد گرد سارا کالا تھا۔ ہم ابھی اس کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھے کہ اس نے چھلانگ لگا کر وہ بائک کی سیٹ پہ بیٹھ گئی، اس طرح سے جیسے کہ کوئی جانور بیٹھتا ہے۔ چاروں پیر اس نے بائک کی سیٹ کے اوپر رکھ کر اور وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا روپ ایک بکری کے روپ میں وہ ڈھل گئی۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی چھلاوا ہے، مگر یہ چیز ہم نہیں جانتے تھے کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا جو بائک چلا رہا ہے وہ بھی اس چیز سے باخبر ہے۔ کبھی وہ کچھ بن جاتی تھی، کبھی کچھ بن جاتی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنات کی یہ قسم جس کو ہم چھلاوا کہتے ہیں، یہ اپنا روپ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو کبھی کچھ بن رہی تھی، کبھی کچھ، اور کبھی اپنی ٹانگیں بہت لمبی کر دیتی تھی، جو کہ سڑک کے اوپر گھسیٹتی ہوئی پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ کچھ اس میں عجیب سا روپ بدل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور جب ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس نے چھلانگ لگائی موٹر سائیکل سے، اور وہ اچھلتی کودتی چیخیں مارتی ہوئی جانے دھند کے اندر کہیں غائب ہوگی۔ جب وہ
ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ہم ڈر بھی رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ دھند کے اندر ہم پر حملہ کر دے، مگر ہم نے رفتار بڑھا کے اس موٹر سائیکل سوار کے پاس پہنچے تو وہ آرام سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پچھلی سیٹ پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اکیلا ہوں۔ ہم نے اس کو ساری کہانی سنائی تو کہنے لگا کہ میں بھی اسی طرف سے آ رہا ہوں جدھر سے آپ آ رہے ہیں، مگر ایسا ہے کہ مجھے آدھے راستے میں آ کے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی چیز میری بائک کے اوپر آ کر گری ہے، اور اس کے بعد میری بائک کی رفتار کافی کم ہو گئی تھی، پھر ایک دم سے خود ہی تیز ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جو چیز آپ بتا رہے ہیں میں نے نہ وہ محسوس کی ہے نہ ہی دیکھی ہے۔ وہ اس چیز سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی پچھلی سیٹ پہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کیا کیا کر رہی تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس کو ساری حقیقت بتائی تو وہ ڈر سا گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلیں، کہیں دوبارہ کسی آفت میں نہ پھنس جاؤں میں۔ اس کے بعد ہم دو اکٹھے موٹر سائیکلیں دوڑاتے ہوئے اپنے ٹھکانے تک، اپنی منزل تک ایسے ہی پہنچے، مگر الحمدللہ اس کے بعد ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، نہ ہی ہمیں کسی ایسی چیز کا سامنا درپیش ہوا۔ یہ ہماری کہانی تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے کزن کی اسٹوری ہمارے سے شیئر کی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو غیر مرئی مخلوقات ہیں ان کی ایک قسم جو ہے وہ روپ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو چھلاوا کہا جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر وہ بکری کے روپ میں یا کسی جانور کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور جس کے اندر ان کا قد لمبا ہو جانا یا بدن کے حصے جو ہوتے ہیں ان کو لمبا کر دینا اور لوگوں کو مختلف قسم کے دھوکے دینا، ان کی آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کی نظر کو تو یہ کچھ بھی ان کو دکھاتے رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی آفات سے اور ایسی چیزوں سے، اور ہم سب پر اپنی رحمت بنائے رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مسعود نے یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ سرگودا سے مسعود کہتے ہیں کہ میرے دوست کے والد مزدوری کیا کرتے تھے۔ میرے دوست بتاتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو اپنی ایک کہانی سنائی تھی کہ جب وہ مزدوری کیا کرتے تھے، ان دنوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مستری صاحب تھے میرے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جہاں بھی کسی کا گھر بننا ہوتا تھا یا ان کو کوئی ٹھیکہ ملتا تھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ ان کے والد بہت محنت کرنے والے اور محنت کش ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک بار ایک جگہ پہ ان مستری صاحب نے ٹھیکہ لیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ کل تم وہاں پر پہنچ جانا۔ انہوں نے سائٹ کے بارے میں بتا دیا کہ فلانی جگہ تم نے پہنچ گئے۔ اگلے روز جب میں صبح وہاں پہنچا تو مستری صاحب نے 2-3 مزدور اور تھے، ہم لوگ مل کر کام ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جلد از جلد ہم یہ کام جو ہے اس کو مکمل کر لیں، کیونکہ کافی سردیوں کے دن تھے اور جلدی شامیں ہو جاتی تھی، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شام ہونے سے پہلے جتنا زیادہ کام ہو کر سکے ہم کر دیں۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہ کل آپ لوگوں نے ٹائم پہ پہنچ جانا، تاکہ جس طرح سے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت صبح اپنا کام شروع کرنا ہوگا، اسی طرح یہ ٹھیکہ ہمارا مکمل ہوگا۔ اگلے روز صبح ہی ہم لوگ پہنچ کے اپنی سائٹ پر، وہ دونوں مزدور جو میرے ساتھ تھے وہ بھی اور میں بھی، ہم نے کام اپنا شروع کر دیا۔ مستری صاحب بھی تشریف لا چکے تھے، وہ بھی ہمیں گائیڈ کر رہے تھے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو۔ تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوا تو مستری صاحب نے کہیں جانا تھا، انہوں نے ہمیں کام سمجھا دیا اور کہنے لگے کہ مجھے 2-3 گھنٹے لگیں گے، میں آ جاتا ہوں ابھی واپس، آپ لوگ تب تک یہ کام مکمل کریں۔ ہم لوگ جلدی کام کر رہے تھے کہ وہ باقی جو مزدور تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر تم چلے جانا۔ میں وہاں پر اکیلا تھا سائٹ پہ، وہ دونوں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ظہر کی، اور میں وہاں پر کام مکمل کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے اس کے بعد میں کام کرنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے
اس سائٹ کے اوپر کوئی میرے علاوہ اور بھی ہے. میں نے آگے پیچھے دیکھا، مجھے نظر کوئی بھی نہیں آیا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی پائل پہن کے چل رہا ہے. ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی سی بنیادیں اب کھڑی کی ہوئی تھیں اینٹوں کے ساتھ، اور میں مزید ایک دیوار کے اوپر کام کر رہا تھا، اس لیے سب کچھ سامنے تھا. کہیں پر ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، مگر پائل کی آواز مسلسل آ رہی تھی. میں آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی، پھر یہ پائل کون پہن کے چل رہا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ جو ہم نے جس طرف کو دروازے کا ہم نے رکھا تھا کہ یہاں سے گھر کا دروازے کی بنیاد رکھی جائے گی، اس طرف ایک لڑکی کھڑی تھی اور اس کا رخ دوسری طرف تھا. اس کے لمبے لمبے بال تھے. میں نے اس کو آواز دی اور میں نے کہا کہ تم کون ہو، یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے میری طرف گردن گھمائی. وہ خود میری طرف نہیں مڑی، لیکن اس کی گردن بالکل پچھلی طرف آ گئی. جب اس نے یہ کام کیا تو میں ایک دم چیخنے اور چلانے لگا. میری چیخیں سننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ لڑکی اسی طرح سے گردن گھمائے ہوئے میری طرف چلنے لگی، اور یہ میرے لیے بہت خوفناک منظر تھا، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو کے گر پڑا. اتنے میں میرے ساتھی آگے ہوں گے، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو تم بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کر مسجد تک لائے. وہاں پر ہم نے تمہارے چہرے پہ پانی وغیرہ ڈالا تو تمہیں ہوش آیا. میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں یہاں پر. بہرحال میں نے ان سے کہا کہ میں اب یہاں پر کام نہیں کروں گا. میں نے مستری صاحب سے بھی یہ بات کی تو وہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم لوگ سب ہیں یہاں پر. میں ان کو یہ نہیں میں نے بتایا کہ دونوں نماز پڑھنے چلے گئے تھے، ورنہ ان کی کمبختی آ جاتی. بہرحال میں کچھ دن کے ریسٹ کے لیے پھر چلا گیا. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اگر میں کام نہیں چھوڑ سکتا تو آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں 2-3 دن ریسٹ کر لوں. مستری صاحب نے اجازت دے دی، مگر ان 2-3 دنوں کے اندر ہی وہ لڑکی ان 2 مزدوروں کو بھی دکھائی دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے پائل کی آواز سنی. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بالکل جہاں پر ہم کام کرتے اس کے پچھلی طرف جو دیوار تھی وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی تھی پاؤں لٹکا کر، اور اس کے بعد اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور وہ ہوا میں کی غائب ہوگی. وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے بھی مستری صاحب سے کہا کہ ہم یہاں پر کام نہیں کر سکتے. جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے جو بات انہیں بتائی تھی وہ سچ تھی. اس کے بعد مستری صاحب نے جو گھر کے مالک تھے ان سے تمام بات کر کے ان سے معذرت کر لی، اور ان سے کہا کہ آپ یہاں پر کسی اور کو لگا لیں، یہاں پر میں کام نہیں کر سکتا. بعد میں مستری صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو دوسری انہوں نے پارٹی لگائی تھی، جو دوسرے مستری صاحب اور مزدور لگائے تھے، وہ بھی 2-3 دن کام کر کے وہاں سے بھاگ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے مزید لوگوں سے بھی، جو مستری لوگ تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی وہاں پر 2-3 دن سے زیادہ نہیں رکتا تھا. اور اس کے بعد جو مالکان تھے وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے اس جگہ کو ایسا ہی چھوڑ دیا. یہ کہانی میرے والد نے سنائی تھی، میرے دوست کے والد نے، جو میں نے آپ سے شیئر کی. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوفناک کہانی ہمیں سنائی، اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے چینل کو سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ. امید ہے کہ آج کی کہانیاں آپ کو پسند آئیں گی. پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مگر جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری اسٹوریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک دینا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ہماری اسٹوریز اچھی نہیں لگیں تو بری تو لگ رہی ہوں گی تو پلیز تھمس ڈاؤن والا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں، اور اگر اچھی لگے گی تو تھمس اپ کا بٹن پریس کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ.